بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ محترم اساتذہ کرام اور طلباء کرام، آج ہم جس جشن آزادی کو منا رہے ہیں وہ ہمارے اکابر دارالعلوم دیوبند اور مسلمان ہند کی قربانی کی بدولت یہ جشن ہمیں ملی ہے۔ اس لیے ہم آرام و شانتی سے اس جشن کو منا رہے ہیں۔ ہمارے اس ہندوستان کے کچھ مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سب سے پہلی جنگ آزادی 1857 میں لڑی گئی، لیکن یہ بات بہت ہی غلط ہے اور فرقہ ورست تنظیمیں، فرقہ ورست پارٹی یہ طاقتیں ناپاک سازش کر کے ہمارے اکابر اور ہمارے بزرگان دین کی قربانی کو مٹانا چاہتی ہے۔ یہ غلط ہے، 1857 کی جنگ آزادی پہلی جنگ آزادی ہے، بلکہ ہمارے استاد محترم صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جنگ آزادی جو لڑی گئی وہ ہے 1799 میں، 1799 میں سب سے پہلی جنگ آزادی لڑی گئی۔ اس وقت جبکہ سلطان ٹیپو شہید اس ملک کی آزادی کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنیاں نے انگریزوں سے لڑتے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے، اور خون میں لت پت انگریزوں نے دیکھ کر یہ کہا تھا کہ آج سے یہ ملک ہمارا ہو گیا ہے، اب ہمیں کوئی طاقت روک نہیں سکتی، یہ کہتے ہوئے انگریز فخر سے بلند تھا۔ تو یہ سب سے پہلی جنگ آزادی 1799 میں لڑی گئی۔ اس کے بعد 1803 تک انگریز ہمارے اس ملک کے اندر قبضہ کرتا رہا اور ہمارے ملک کو لوٹتا رہا، یہاں تک کہ مسلمانوں کا اپنے مذہب میں کام کرنے اور رہنے کے بھی ان کو طاقت نہ تھی۔ اس حالت کو دیکھتے ہوئے دلی کے اندر خانقاہوں میں بوریا نشینی، خانقاہوں میں بیٹھ کر اور خدائی نور سے دیکھتے ہوئے ایک فقیر جن کا نام ہے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے اس ملک کو انگریز نے برباد کر دیا اور مسلمانوں کو اپنے ہی مذہب میں رہنا مشکل ہو گیا۔ یہ حالت دیکھتے ہوئے انہوں نے اس ملک کو دارالحرب سے اعلان کیا، یہ ملک دارالحرب ہے۔ کیونکہ دارالحرب کس کو کہتے ہیں؟ فقہاء کرام لکھتے ہیں دارالحرب اس ملک کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں مسلمانوں کو اپنی مذہب میں رہتے ہوئے آزادی مکمل ہے ہی نہیں، نہ عید کی نماز، نہ جمعے کی نماز، نہ اپنے مذہب میں عمل کر سکتے ہیں، نہ احکام میں عمل کر سکتے ہیں، بلکہ وہاں پر کفریہ شرکیہ نظام چلے گا، حکومت بھی کفر شرک کا ہوگا، اس کو کہتے دارالحرب۔ لہٰذا 1803 میں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ نے فتویٰ دیا کہ اس ملک کے اندر ہر مسلمان پر جہاد فرض ہو گیا ہے۔ لہٰذا اس جہاد کی روشنی میں پورے ملک کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا مسلمانوں کے اندر کہ تمام مسلمان مل کر انگریزوں سے جہاد کرے۔ چنانچہ اپنے موت سے پہلے انہوں نے اپنے 2 شاگردوں کو تیار کیا، ایک خود اپنے بھتیجے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کے سید احمد شہید رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ رائے بریلی یو پی کے اندر ہے، جہاں سے یہ پرینکا گاندھی الیکشن لڑتی ہار گئی تھی الیکشن کے اندر، وہی کے رہنے والے ہیں۔ یہ سید احمد شہید رائے بریلی رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں بزرگان دین نے پورے ملک کا دورہ کیا
اور اس سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ کو اس فتوے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ ستایا گیا اور آپ کی زمین جائیداد کو بھی لوٹی گئی، یہاں تک کہ آپ کو زہر دیا گیا۔ اسی زہر کے نتیجے میں حضرت کی آنکھوں کی روشنی بھی چلی گئی، آخر عمر میں روشنی بھی ختم ہو گئی اور ان کو بہت زیادہ تکلیف دی گئی اور دلی سے ان کو بھگا دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے جو دو شاگرد سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے پورے ملک کا دورہ کیا اور تمام مسلمان فوجوں کو اکٹھا کیا اور آخر میں اس ملک کی آزادی کے لیے، اس ملک کے خاطر انہوں نے جان کی قربانی دی اور لڑتے 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 آخر میں بالا کوٹ کے میدان میں اس ملک کے خاطر، اس دیش کو آزاد کرانے کے لیے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ سید احمد شہید رائے بریلی اور شاہ اسماعیل شہید، یہ وہی سید احمد شہید رائے بریلی ہے جو ایک مرتبہ دہلی سے سہارنپور چلے تھے۔ سہارنپور میں وہاں حضرت بیت وغیرہ بھی لیتے تھے اور وہاں خانقاہ بھی چلاتے تھے۔ سہارنپور سے جب دلی آ رہے تھے تو راستے میں دیوبند بھی پڑتا ہے۔ دیوبند یہ سہارنپور علاقے کے اندر، ضلع کے اندر ایک شہر کا نام ہے دیوبند۔ تو وہاں دیوبند، اس وقت دیوبند کا وجود ہی نہیں تھا، دیوبند مدرسہ تھا ہی نہیں۔ تو دیوبند کی جو باؤنڈری، اس باؤنڈری کے اندر جب جنگل تھا، وہاں پیشاب کرنے کے لیے حضرت نے تشریف فرما ہوئے، لیکن پیشاب نہیں کیا اور کہا تھا کہ اس زمین کے اندر سے مجھے علم کی بو محسوس ہو رہی ہے، علم کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اس کے ٹھیک 50 سال کے بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کا مدرسہ کی بنیاد رکھی گئی، دارالعلوم دیوبند مدرسہ بنا۔ تو دارالعلوم دیوبند کے قیام سے 50 سال پہلے حضرت نے کہا تھا کہ یہاں سے مجھے علم کی بو آ رہی ہے، حضرت نے پیشاب بھی نہیں کیا۔ اس وقت قاضی مسجد ابھی بھی ہے، مسجد قاضی، وہاں پر بیٹھے تھے۔ تو خیر 1831 میں بالاکوٹ کے میدان میں سید احمد شہید اور اسماعیل شہید لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ تو اس کے اندر مسلمانوں کو شکست ہو گئی اور اس شکست کے نتیجے میں جو اس جنگ کے اندر ہزار مسلمان شہید ہوئے، جو لوگ واپس آ گئے انہوں نے محنت کی اور بھی ہندوستان کے اندر چپے چپے، گلی گلی، شہر شہر، گاؤں گاؤں سے مسلمان تیار ہوئے تھے پھر انگریز سے جہاد کرنے کے لیے، یہاں تک کہ 26 سال کے بعد اور 26 سال کے محنت کے نتیجے میں 26 سال کے بعد 1857 کی جنگ آزادی، دوسری بار جنگ آزادی جو کہ ہے وہ 1857 میں لڑی گئی۔ اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں 1831 میں جب جہاد لڑی گئی، اس کے بعد سے علماء کرام اور ہمارے مسلمان ہند نے سوچا کہ ہمارے اس ملک کے لیے آزادی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، یہاں تک کہ مشورہ طے ہوا کہ کیا کیا جائے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام نے مشورے کے نتیجے میں اور مشورہ کر کے سہارنپور شہر کے اندر ایک قصبہ، دیوبند کا نام سے قصبہ تھا، وہاں ایک مدرسے کی بنیاد ڈالی جس کو آج کل دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کا قیام، دارالعلوم دیوبند مدرسہ 1867 میں بنا اور جب یہ 1867 میں دارالعلوم دیوبند بنا، اس کے ٹھیک 6 سال کے بعد، 6-7 سال کے بعد یہ باغ بڑی مدرسے کے اندر 1873 کے اندر اس مدینۃ العلوم باغ بڑی مدرسہ کا وجود ہوا 6 سال کے بعد، اور اسی کی بنیاد بھی اسی پر رکھی گئی۔ دارالعلوم دیوبند کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس مدرسے کی بھی بنیاد رکھی گئی ہے۔ آپ کیا تاریخ جانتے ہیں؟ ہمارے اکابر نے کیا قربانی دی ہے؟ یہاں تک کہ اس دارالعلوم دیوبند نے یہ سوچا کہ 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی اس کے اندر بھی ناکامی ہوئی ہے، مسلمانوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، جس کے نتیجے میں ایک ایسا ادارہ ہمیں چاہیے، ایک ایسی تحریک کی ہمیں ضرورت ہے
جس ادارے کے اندر رہ کر ہمیں تحریک چلائی جائے اور انگریز سے جہاد کیا جائے، یہاں سے افراد تیار ہو اور افراد کو تیار کر کے ہم اللہ کے رسول کو سنتوں کو زندہ کرے اور اپنی دینی مذہبی اصول پر ہم رہ کر عمل بھی کر سکے اور انگریز سے جہاد کر کے ہمارے ملک کو آزاد کرایا جائے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کا قیام جب وجود میں آیا تو اس وقت جب 1857 کی جنگ آزادی کے اندر جب مسلمانوں کو شکست ہو گئی تو انگریز نے اس جنگ کا بدلہ لینے کے لیے ایسا انتقام لیا کہ مسلمانوں کو پکڑ کر تقریباً 3 لاکھ مسلمانوں کو پکڑ کر قتل عام کیا، مسجد کو ویران کیا، مدرسے کو ویران کیا، یہاں تک کہ خصوصاً 52,000 علماء کرام کو قتل عام کیا، پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا۔ اس انگریز نے پھانسی کے پھندے کو ہمارے علماء کرام نے چوما۔ اس طرح ہمارے علماء کرام نے قربانی دے کر اس ملک کو آزاد کیا ہے۔ چنانچہ جب انگریز نے دیکھا کہ اس چھوٹے جو مسلمانوں کے بچے ہیں جو سڑکوں پر ہیں، جو یتیم ہو گئے، ان کے باپ دادا کو انگریز نے قتل عام کیا، قتل کر دیا، پھانسی کے پر لٹکایا، گولیاں چلائی، تو مسلمان جو جوان تھے ان تمام جوانوں کو پکڑ کر قتل کر دیا۔ ان مسلمان مجاہدین کے تو چھوٹے بچے ہیں جو یتیم ہیں، سڑکوں پر گھوم رہے ہیں، تو انگریز نے یہ سوچ کر کہ یہ بچے ہمارے کام آئیں گے، چنانچہ انگریز نے اپنی عیسائی پوپ اور دیگر جو مذہبی جو عیسائی ہے پوپ ہے ان کو میدان میں لا کر اتارا اور ہمارے مسلمان جو یتیم بچے ہیں ان کا ہاتھ پکڑے اور ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں مفت فری میں کھانا دیں گے، پڑھائیں گے، لکھائیں گے اور ہمیں مفت میں رہائش بھی دیں گے، گھر بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے۔ یہ حالت دے کر ہمارے مسلمان یتیم بچے کو پکڑ کر انگریز لے جانے لگا اور ان کو عیسائی بنانے کا انہوں نے ایک فتنہ رچی اور ایک ناپاک سازش رچی ہے۔ یہ حالت دے کر ہمارے علماء کرام اور ہمارے بزرگان دین نے مشورہ کیا جائے، چنانچہ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اسی پر رکھی گئی تاکہ یہ یتیم بچے انگریز عیسائی لوگ نہ لے جائیں، بلکہ یہ بچے ہمارے ادارہ ہم ایک بنائیں اور اس ادارے کے اندر آ کر کے پڑھے اور یہ جو یتیم بچہ ہے، یتیم بچہ بڑا ہو کر اپنے باپ کی طرح مجاہد بنے اور انگریز سے لڑے۔ اس کے لیے ہمارے اکابر نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے اور یہاں تک کہ ہمارے اکابر نے ان یتیم بچوں کو انگریز سے چھڑا کر اور گاؤں شہر میں جا کر چندہ کر کے ان یتیم بچوں کو پکڑ کر مدرسے میں لائے اور دارالعلوم دیوبند لائے اور اس محنت کی رنگ بھی لائی سامنے کہ ہمارے اکابر گلی چپے اور گھر جا کر جن یتیم بچوں کو لائے اور کہا کہ وہی انگریز نے جو مشین اور جو سازش رچی تھی مفت کھلانے کی، وہی ہمارے اکابر نے بھی رکھی کہ آئے مسلمانوں اپنے یتیم بچوں کو ہمارے پاس دو، ہم بھی ان بچوں کو مفت کھلائیں گے، مفت پڑھائیں گے اور مفت کپڑے بھی دیں گے اور ان کو تیار کر کے پھر تمہارا حوالہ کر دیں گے۔ انہوں نے دی ہے۔ مدرسے کے اندر دارالعلوم دیوبند کے اندر طلبہ آئے، چھوٹے پڑھنے کے لیے بچے آئے اور یہاں تک کہ تھوڑی سی دنوں کے اندر سمرقند، تاشقند، افغانستان، ہندوستان کے شہر کے اندر یہ آواز پہنچی، وہاں سے طلبہ آئے پڑھنے کے لیے۔ یہاں تک کہ چند ہی دنوں کے اندر سب سے پہلا جو طالب علم تھا دارالعلوم دیوبند کا وہ تھا مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ الہند کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ یہی وہ دارالعلوم دیوبند ہے جنہوں نے ایسے افراد تیار کیے ہیں جس ملک کے لیے قربانی دے اور انگریز سے لڑے۔ چنانچہ ہمارے اس دارالعلوم دیوبند کے ادارے نے ایسے افراد تیار کیے ہیں جن کا نام میں نے آپ کو بتلایا تھا، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک ایسی تحریک چلائی کہ ریشمی رومال کے نام سے تحریک کو جانا جاتا ہے۔ چنانچہ تحریک ریشمی رومال جو کہ ہے وہ یہی ہے
کہ ایک رشمی جو کپڑا تھا اس کپڑے کے اندر خط کو لکھا تھا، اس خط کے اندر یہ بتلایا گیا کہ باہر اس زمانے کے اندر ایک اسلامی خلافت تھی جس کو خلافت عثمانیہ کہا جاتا ہے، ابھی بھی باقی تھی خلافت عثمانیہ، ان سے مدد لے کر کے ہماری اس ہندوستان کے اندر انگریزوں سے جہاد کیا جائے۔ مدد کرنے کے لیے حضرت نے سب سے پہلے اپنے اس رشمی رومال جو تحریک اسی کے نتیجے میں اپنے ایک شاگرد حضرت عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ کو افغانستان کی طرف بھیجا کہ وہاں سے افغانستان سے مسلمان آئے اور ہمارے ساتھ مل کر کے انگریز سے جہاد کرے۔ اسی طریقے سے حضرت خود بخود اپنے شاگردوں کے ساتھ حجاز کی طرف سعودی عرب میں گئے، وہاں جا کر خلافت عثمانی کی مدد چاہی، لیکن مکہ مکرمہ کے اندر اس زمانے میں جو گورنر تھا شریف مکہ، اس نے غداری کر کے رشمی رومال کی جو خط ہے اس خط کو انہوں نے پکڑ لیا اور یہاں تک کہ حضرت کو بھی گرفتار کر کے مالٹا کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ اور اس زمانے کے اندر خلافت عثمانیہ اور برطانیہ فوج کے درمیان لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ بھی ٹوٹ گئی اور شریف مکہ جو کہ مسلمان کا جو منحوس تھا، منافق تھا، اس نے غداری کر کے شیخ الہند کو بھی پکڑوا دیا اور خلافت عثمانیہ کو ڈھانے میں، کمزور کرنے میں، برباد کرنے میں اسی کا ہاتھ بھی تھا۔ چنانچہ ایک اصول سمجھ لیجئے، جہاں تک آج تک جتنی بھی جنگیں ہوئی اللہ کے رسول کے زمانے سے لے کر آج تک جتنی بھی مسلمانوں نے جنگیں لڑی، ان تمام جنگوں کے اندر مسلمان نے کبھی بھی شکست نہیں کھائی بلکہ جیتے ہیں، شکست نہیں کھائی۔ اگر کہیں جگہ شکست کھائی ہے، ہارے ہیں، وہ ہماری آپس کی غداری کی وجہ سے، مسلمانوں کے آپس کی غداری کی وجہ سے، پیسے کے لالچ، زمین کی لالچ کی وجہ سے مسلمان ہارے ہیں۔ اسی لیے ہماری آپس کی غداری کی وجہ سے مسلمان ایک دوسرے سے لڑے اور مسلمانوں کی غداری کی وجہ سے آج ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہاں تک کہ تحریک رشمی رومال بھی وہی ہے۔ حضرت شیخ الہند مالٹا کے جیل میں گئے، مالٹا کے جیل کے اندر چند سال رہے، وہاں پر قرآن کریم کا ترجمہ بھی کیا، شیخ الہند کے نام سے تو ترجمہ قرآن آتا ہے، تو شیخ الہند نے وہاں پر ترجمہ قرآن بھی یاد کیا، یہ لکھا اس کو، اور رمضان المبارک میں حضرت نے وہاں قرآن کریم کو حفظ بھی کیا رمضان کے اندر، اور اپنے شاگرد حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کو ہر رمضان میں قرآن سناتے تھے اور رمضان میں تراویح کے اندر بھی قرآن سناتے تھے، یہاں تک کہ حضرت نے قرآن شریف کو یاد بھی کیا۔ اور جب رہائی کا وقت آیا تو اس رہائی کے زمانے میں جو تاریخ تھی 1919 کی تاریخ، بچوں 1919 کی تاریخ تھی، تو حضرت نے وہاں سے اعلان کیا ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو کہ تم لوگ، اے مسلمانوں، آپ تمام لوگ یہ کرو کہ اس زمانے کے اندر جو پارٹی تھی کانگریس پارٹی کا ساتھ دو۔ چنانچہ تمام مسلمان نے اپنے اپنے شہر سے آ کر کے دہلی کے اندر ایک اجتماع کیا، ایک جلسہ کیا۔ اس جلسے کے اندر تمام مسلمان علماء کرام نے مشورہ لیا اور وہاں پر جمعیت علماء ہند کی ایک تنظیم وجود میں آئی جس کو جمعیت علماء ہند کہتے ہیں۔ تو چنانچہ 23 نومبر 1919 کے اندر جمعیت علماء ہند کی پیدائش ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کی تنظیم وہاں پر رکھی گئی تھی دہلی کے اندر۔ اس کے بعد اس جلسے کے اندر جمعیت علماء ہند کے جو صدر بنے تھے وہ تھے حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عرضی طور پر ان کو صدر بنایا گیا۔ اس کے بعد 1920 میں حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کے جیل سے رہا ہو کر کے ہندوستان آئے 1920 میں۔ تو اس وقت دہلی کے اندر ایک کانفرنس ہوئی، ایک جلسہ ہوا، اس جلسے کے اندر حضرت شیخ الہند کو صدر بنایا گیا جمعیت علماء ہند کا 1920 کے اندر۔ چنانچہ جب یہ جلسہ ہوا 1920 کے اندر، اس وقت اس کے 12 دن کے بعد حضرت شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ اس کے 12 دن کے بعد شیخ الہند کا انتقال ہو گیا۔ چنانچہ اس شیخ الہند کی تحریک کو حضرت مولانا ان کے شاگرد شیخ الہند شیخ الاسلام مولانا
حسین احمد مدنی علیہ الرحمٰن اس تحریک کو اٹھایا اور اپنی پیٹھ پر اس تحریک کو لیا اور پورے ملک کے اندر اس تحریک کو چلایا، یہاں تک کہ جب شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہو گئے اور انتقال دیوبند کے اندر حکیم ادریس یا پھر حکیم محمود کے گھر کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، جب جنازہ کی نماز جب غسل دینے کے لیے شیخ الہند کو لایا گیا تو غسل دینے والوں نے پیٹھ کی طرف دیکھا، شیخ الہند کی پیٹھ میں کہ حضرت کی پیٹھ میں کالے کالے نشان ہیں، تو گھر والوں سے پوچھا یہ کیا معاملہ، یہ نشان کیوں ہیں؟ تو کسی نے بتایا بھی نہیں، کسی کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ بیوی سے پوچھا گیا کہ شیخ الہند کی پیٹھ میں کالے کالے نشان کیوں ہیں؟ تو کسی کو معلوم نہیں، یہاں تک کہ اس زمانے میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ کلکتہ میں تھے، کلکتہ، تو کلکتہ سے حسین احمد مدنی رحمہ کو شیخ الہند کی وفات کی خبر وہاں ملی، تو نماز جنازہ میں شرکت کرنے کے لیے کلکتہ سے دیوبند آئے، اور دیوبند میں آ کر کے حضرت سے پوچھا گیا کہ شیخ الہند کی پیٹھ میں کالے کالے نشان کیوں ہیں؟ تو حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے کہ یہ ایک راز ہے، یہ ایک راز تھا جس کو ہمارے استاد شیخ الہند نے منع فرما دیا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں، میں باحیات ہوں، تب تک اس راز کو چھپایا جائے، کسی کو سامنے بیان بھی نہ کیا جائے۔ تو اس زمانے میں اب حسین احمد مدنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اب جب کہ حضرت مولانا شیخ الہند زندہ نہیں رہے، دنیا چھوڑ کے چلے گئے، میں آپ بتاتا ہوں کہ وہ راز کیا تھا۔ وہ راز یہ ہے کہ مالٹا کے جیل میں رہتے ہوئے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو یہ انگریز دن میں کئی بار لے جاتا تھا، پوچھ تاچھ کرتا تھا اور یہ کہتا تھا محمود صرف ایک بار کہہ دو کہ میں انگریز کا مخالف نہیں ہوں، میں انگریز کا دشمن نہیں ہوں، بلکہ میں انگریز کا ساتھی ہوں، ایک بات زبان سے کہہ دو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، رہا کر دیں گے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی فرماتے ہیں کہ میں ہرگز یہ جملہ کہہ نہیں سکتا، یہاں تک کہ ان کو انگرے کے اندر لوہا گرم کر کے، لوہا کی جو پلیٹ ہوتا تھا اس پلیٹ کو گرم کر کے انگارہ ڈال کر آگ کے اندر لٹایا جاتا تھا، حضرت کی کمر سے اور حضرت کی گود سے خون نکل کر کے پورا کا پورا لوہا ٹھنڈا ہو جاتا تھا، پورا لوہا ٹھنڈا ہو جاتا، خون نکال کر کے اس طریقے سے حضرت کو تکلیف دیتے تھے، یہاں تک کہ روزانہ کئی بار اور ہر روز مسلسل اس طریقے سے حضرت کو انگیرے کے اندر لٹا کر کے تکلیف دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا سا رحم کیجئے، ہمارے امام محمد شیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع صغیر کے اندر کتاب الحیل تو ایک مسئلہ لکھا حیلہ کے بارے میں، چنانچہ کچھ تو حیلہ تو کیجئے، جبکہ امام محمد شیبانی نے حیلہ تو لکھا ہے، تو فرماتے کہ خاموش رہو، میں حیلہ بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک بار انگریز نے کہا تھا کہ محمود تم یہ جملہ کیوں نہیں کہتے کہ میں انگریز کا مخالف ہوں؟ تو کہتے کہ میں اس وجہ سے نہیں کہتا کہ میں انگریز کا مخالف ہوں، میں اس وجہ سے نہیں کہتا، سن لو بچوں، سن لو طلبہ، میں انگریز کا مخالف ہوں، میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں اللہ کے دفتر، اللہ تعالیٰ کی آفس سے نام کٹوا کر انگریز کے دفتر میں اپنے نام لکھوانا نہیں چاہتا، میں تو روحانی بیٹا ہوں بلال حبشی کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو سمیہ کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو مجدد الف ثانی کا روحانی بیٹا ہوں جن کو 2 سال جیل کے اندر رکھا گیا، میں تو امام احمد بن حنبل کا روحانی بیٹا ہوں جن کو اتنے سارے کوڑے لگائے گئے، اگر ہاتھی پر کوڑے لگائے جاتے تو ہاتھی بھی بلبلا کے اٹھا، میں اسی کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو خبیب کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو حضرت حمزہ کا روحانی بیٹا ہوں، میں تو جنگ بدر کے صحابہ کرام کے شہداء بدر کے جو روحانی بیٹا ہوں، میں تو جنگ احد کے شہداء کے روحانی بیٹا ہوں، میں تو تمام شہداء کرام کے روحانی بیٹا ہوں، لہٰذا میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اس لیے میں ہرگز نہیں کہہ سکتا، اسی لیے ہمیں یہ سزا دی جاتی تھی، اور آج حضرت جب زندہ نہیں رہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کالے کالے نشان اس وجہ سے پڑے ہیں
کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے حضرات کو، ہمارے اکابر دیوبند کو کس طریقے سے ہزار سختی کی گئی، تب بھی زبان سے یہ کہلانے پر ان کو مجبور بھی نہیں کیا گیا میں انگریز کا ہوں۔ اسی لیے آپ تاریخ کو پڑھیں اور اچھی طریقے سے تاریخ کو پڑھیں اور اپنے اکابر کو بھولے نہ، کبھی بھی نہ بھولے، اور اپنے اکابر کی تاریخ کو پڑھ کر کے اور آنے والی نسل کو بھی آپ اپنی تاریخ سے روشنائی کرائے۔ میں اپنے بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔